کوئی ایسا پیرانارمل ایکسپیرینس سوچنے پر مجبور کر دیا ہو کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ایک جن مجھے ملنے بھی آتا تھا اور وہ میرے کام بھی کرتا تھا. پہاڑوں میں ایک الگ قسم کی مخلوقات بستی ہے. وہ واپس پلٹ کے آئی اور اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرائی اور میں نے اس کی طرف دیکھا. یعنی جنی نے آپ کو گفٹ بھی کی ہے؟ سراب گوٹ کراچی میں ایک علاقہ ہے، اس کے ساتھ جنوں کی ایک بستی ہے، مسکن ہے جہاں وہ رہتے ہیں. میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ نہیں جانتے، وہ صرف دکانداری ہے. سیٹنک ولیجز بھی ہوتے ہیں جہاں پہ عملیات کی جاتی ہیں. بلی کو ایک دیگچے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اور اس دیگچے کے نیچے آگ جلا دی جاتی ہے. اس آگ میں وہ بلی تڑپتی ہے، چیختی ہے اور اس کے بعد کھلایا جاتا ہے تو ایک جادو ہوتا ہے. شیطان نے خود آ کے ہم سے ملاقات کی. دوست اے نیئر سنگر اپنے بیٹے کو کینیڈا چھوڑا ہے، گروپ بنا ہوا تھا جو ڈیول کی عبادت کرتا تھا. کالا جادو کرنا بہت آسان اور کامن ہوتا جا رہا ہے، یہ بات تو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، لیکن ہمارے آج کے گیسٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی ایسا انسان سامنے آئے جو حقیقت میں کالا جادو کرنا جانتا ہو. جنات کے سردار کا نام کیا ہے اور وہ کس گاؤں میں بسیرا کر کے بیٹھا ہے؟ کیا بھوت پریت انسانوں کو تحفے بھی دیتے ہیں؟ اگر دیتے ہیں تو کیا؟ اور پریوں سے دوستی کیا انسانوں کو امیر بنا سکتی ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. سر، ویسے تو آپ پیشے کے اعتبار سے رائٹر ہیں، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں کچھ پیرانارمل ایکسپیرینسز بھی کیے ہوئے ہیں. میں چاہتی ہوں آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم اس پر ڈسکس کریں. کوئی ایسا پیرانارمل ایکسپیرینس جس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہو کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ جی، بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں جس میں سے ایک دو ایسے میرے ساتھ واقعات بھی گزرے ہیں جنہوں نے میری زندگی کو متاثر کیا باقاعدہ. اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو. میں چاہتی ہوں کہ ہم بالکل فرسٹ اسٹیپ سے سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلا انکاؤنٹر کسی بھی پیرانارمل اینٹیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کا؟ میں نے سب سے پہلے زندگی میں اس وقت شاید 15 سال کا تھا جب میں نے اڑن تشتری دیکھی، اور یہ میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں. ادھر لاہور میں؟ لاہور میں. ٹھیک ہے جی. کیا نظارہ تھا وہ؟ ہاں، اس زمانے میں یہ تھا کہ ہم لوگ چھتوں پر سویا کرتے تھے، اور میں چھت پر سویا ہوا تھا اکیلا، میری فیملی نیچے سوتی تھی. تو میں 13-14 سال کا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ایک گول تشتری جو ہم فلموں میں بھی دیکھتے ہیں جس میں لائٹس آ رہی ہیں، وہ بالکل میرے سر کے اوپر آئی ہے اور کھڑی ہو گئی ہے اور اس کے اوپر وہاں پہ رک گئی ہے، جس طرح ڈرون آج کل چلتا ہے ایسے، اور اس طرح ہی وہ راؤنڈ کر کے وہ واپس چلی گئی. یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا. اچھا، ایکچولی یہ ہوا کہ میرے دادا کی لائبریری تھی تو میں ان میں سے بہت ساری کتابیں پڑھتا تھا. بالکل صحیح. زیادہ تر وہ کتابیں طب حکمت پہ تھیں، اور کچھ کتابیں یہ ان موضوعات پہ تھیں جس میں تسخیر حمزات بھی تھا، شمع بینی بھی تھی، جنات کو قابو کرنے کا بھی تھا. تو میں ایسی اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا، احساس نہیں تھا کہ یہ چیزیں کیسے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں. تو میں یہ مشقیں کرتا رہتا تھا، پڑھتا رہتا تھا. تو اس میں پھر مختلف میرے ساتھ پھر ایکسپیرینس ہوئے، جس میں سے آپ چاہیں تو میں ایک شیئر کر سکتا ہوں. اچھا، یہاں پہ نا ایکسپیرینس تو آپ سے بالکل سنیں گے. 2 باتیں آپ نے ابھی کی ہے، ایک حمزات اور ایک جنات کو قابو کرنا. کچھ بتا سکتے ہیں کہ حمزات اور جنات اور موکلات کیا ڈفرینس ہے؟ موکل دیکھیں، موکل تو ہر لفظ کا ایک موکل ہے، ہر لفظ کی ایک طاقت ہے، اس طاقت کو ہم موکل کہتے ہیں. آپ نہیں جانتی کہ آپ کے اسٹوڈیو میں بھی بے شمار موکل ہو سکتے ہیں، بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں. جنات کو جب ہم سوچتے ہیں تو ہم انسانی شکل میں سوچتے ہیں. جنات ایک مخلوق ہے جس کی قرآن دلیل دیتا ہے، بالکل. لیکن قرآن کے علاوہ کوئی الہامی کتاب جنات کے بارے میں کچھ نہیں کہتی. لیکن مختلف مذاہب مانتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے تیسری مخلوق پوچھی ہے حمزاد. حمزاد آپ کا اندر کا آدمی ہے جس کو آپ پریکٹس سے آپ اپنے قابو کر لیتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے مختلف کام کرتا ہے. اور جو وہ کام کر سکتا ہے یہ لمیٹڈ کام ہے، لیکن جب کہانیوں میں چھپتا ہے تو حمزاد بہت طاقتور ہوتا ہے، وہ اڑ بھی جاتا ہے، وہ آپ کو وہاں بھی لے جاتا ہے. ایسا نہیں ہے حمزاد. ہاں جی، حمزاد کی جو تسخیر ہے، آپ پہلے تو اپنی ذات کی تسخیر کرتے ہیں، آپ بیلنس ہو جاتے ہیں، آپ نارمل ہو جاتے ہیں، آپ کی سوچیں، آپ کی تنہائی، آپ کے خیالات. تو اور اس کے بعد آپ چھوٹے چھوٹے کام میرا خیال کروا سکتے ہیں ان سے، لیکن یہ نہیں کہ آپ دولت حاصل کر لیں، آپ اقتدار حاصل کر لیں. یہ نصیب اور اس کا ہے. یعنی یہ وہ جن ہے جو ہر انسان کے ساتھ اپنا الگ الگ پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے اندر ہوتا ہے، حمزاد اندر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی.
تو باقی جنات جو ہیں، جنات موجود ہیں، جنات پاکستان میں بھی ہیں، جنات دوسرے ممالک میں بھی ہیں، جنات مسلم بھی ہیں، جنات مختلف عقائد پہ رکھتے ہیں، بلکہ جنات وہ بھی ہیں جو سامری تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو ہزاروں سال ہو گئے ہیں، سینکڑوں سال ہو گئے ہیں، وہ آپ نے موجود ہیں۔ کبھی اپنے حمزات کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہاں، میں نے کوشش کی، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ میں اتنا مستقل مزاج نہیں تھا، کیونکہ ہر چیلا جو ہے وہ کم از کم 40 دن کا ہوتا ہے، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں چلا ہوتا کاٹنے تھا۔ کی کوشش کی ہاں، آپ میں نے؟ نے کوشش کی، میں تو نے کیا شمع بینی پریکٹسز کی۔ تھی؟ نہیں، کچھ اس میں تھا، اس میں زیادہ خوف کا عنصر زیادہ تھا، کیونکہ ہمارے اندر پہلے سے ہی خوف ڈال دیا جاتا ہے، تو لیکن میں اس میں کامیاب ہو نہیں سکا۔ لیکن یہ ہوا کہ ایک عمر کے ایک حصے میں میری جنات سے دوستی ضرور ہوئی، ٹھیک ہے جی، اور اس میں سے ایک جن مجھے ملنے بھی آتا تھا، اور بہت عرصہ تک وہ میرے ساتھ رہا ہے، اور وہ میرے کام بھی کرتا تھا۔ اچھا، یہ نا بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی آپ نے کہ جنات سے دوستی، جی۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ جنات سے دوستی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس بات کو بالکل نہیں مانتے۔ جنات نے خود آپ سے دوستی کی یا آپ نے ان سے کی تھی؟ نہیں، انہوں نے خود کی۔ کیسے یہ انہوں نے معاملہ ہوا، سارا شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ میں گیا تھا انچولی، میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میرے بڑے بھائی ایک ہوتے تھے کراچی میں، تو وہ بہت فقیر پرست آدمی تھے، تو وہ مجھے انچولی لے گئے ایک صاحب کے پاس، انہوں نے کہا کہ وہ علاج وہ کریں گے۔ اس سے پہلے میں یہاں پہ سعد بشیر ملک کے پاس سے علاج کروا رہا تھا، تو رمضان کے دن تھے، تو بیٹھے، انہوں نے کہا جی آپ کا روزہ؟ میں نے کہا جی نہیں، روزہ ہمارے بھائی صاحب کا بھی روزہ نہیں تھا، تو وہ خود ہی وہ چائے لے کے آئے، چائے وائے پی، تو میں ان دنوں مختلف اندیشوں کا شکار تھا، میری قلبی اور ذہنی کیفیت کوئی ٹھیک نہیں تھی، تو انہوں نے چائے کے ساتھ ایک پیپر اور ایک پین رکھ دیا کہ آپ اس پہ لکھیں جو کچھ بھی ہے، آپ اس کو دیکھیے گا، پہلے آپ چائے پئیں۔ وہ میں نے سوچا کہ یہ بہت نیک کائنڈ آدمی ہے، کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے سامنے کچھ ہو سکتا ہے ایسی چیزیں نہ شیئر کرنا چاہ رہا شیئر ہوں، کرنا چاہوں، کانفیڈینشیل رہ جائے گی جی ہاں، بات۔ کانفیڈینشیل رہ جائے گی۔ تو میں نے چائے کا کپ ختم کیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ باہر چلے جائیے، گیٹ کے پاس ایک چیئر ہے، وہاں بیٹھ جائیے، جا کے یہ پیپر لے جائیں۔ تو میرا خیال تھا کہ وہاں میں جا کے لکھوں گا کہ مجھے کیا کیا چیز ہے۔ یہ انہوں نے کہا تھا چائے سے پہلے کہ ترتیب سوچ لیجئے جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، جو آپ کو ٹھیک ہو بیماری گیا۔ ہے، جو آپ کی سوچیں ہیں۔ تو جب میں وہ گیٹ کے پاس گیا، تو وہ میں نے پیپر کھولا، تو اس کے اوپر وہ علاج لکھا ہوا تھا ایک شکستہ اردو میں، اور وہ میڈیسن تجویز کی گئی تھی، اور وہ میڈیسن میں نے 4 دن کھائی اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ میرے جاننے والے کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی جادو کر دیا گیا ہے، جبکہ میرے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ کیمیکل ری ایکشنز ہو رہے ہیں تمہارے دماغ میں، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہیں۔ اچھا، ان کا نام تھا مرزا عباس، بہت بڑے آدمی تھے، اور سنا ہے کہ آصف زرداری صاحب بھی ان کے پاس جاتے تھے، انچولی میں وہ رہتے تھے۔ ابھی بھی ان کے جو خلیفہ ہیں، ان کے نائب ہیں، منظر عباس ان کا نام ہے، وہ وہاں موجود ہیں، لوگ جا کے مل سکتے ہیں آپ کے دیکھنے والے اگر وہ چاہیں تو۔ اور ان کے ہاں میں نے جنات دیکھے، اور جب آپ ان کے پاس جاتے تھے تو وہ غیر ملکی پھل آپ کو کھلاتے تھے۔ بلو بیریز آج تو مل جاتی ہیں، اس وقت نہیں ملتی تھی، وہ بلو بیریز آ جاتی تھیں، کٹہل آ جاتا تھا، ڈریگن فروٹ آ جاتا تھا، اور الفینسو آم آ جاتا تھا، بمبے کا سب سے مہنگا آم، اور وہ خود اسٹینوگرافر تھے مرزا عباس صاحب، لیکن ان کے پاس کیا قوتیں تھیں مجھے نہیں پتا، بہرحال یہ میں نے دیکھا ہے کہ جنات ان کے ہاں کام کرتے تھے۔ کس شکل میں جنات ان کے پاس تھے؟ ہاں، جو ان کے پاس جو کام کرتے تھے وہ انسانی شکل میں تھے، مطلب وہ تینوں بندے جو تھے وہ وائٹ لباس پہنے ہوئے تھے، لیکن خاموش تھے، اور ان کی جو حرکات تھی روبوٹک تھی، کہ یہ چائے رکھ دو۔ بالکل، یہ بات سننے میں آتی ہے، جنات کی آنکھیں نہیں جھپکتے، آئی کانٹیکٹ ہاں، کچھ بہت اسٹریٹ ایسا ہے، کرتے لیکن ہیں۔ بہت روبوٹک سا ان کا روبوٹک سا سٹائل تھا۔ اور دوسرے میں آپ کو بتاؤں، جنات جو قابو کرتے ہیں وہ علم اب ختم ہو چکے ہیں، اب لاہور میں کوئی بندہ نہیں جس کے پاس جنات ہوں یا وہ جنات قابو کر سکے، کیونکہ جنات کی اپنی ایک قوت ہے، یہ جنات ٹرانسفر ہوتا ہے، تحفتاً دیا جاتا ہے، یا وہ خود آپ سے دوستی کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کانسیپٹ غلط ہے کہ جنات جو ہیں انسان کے اندر آ جاتے ہیں، خوبصورت خواتین کے، ان کی تو اپنی جننیاں بہت خوبصورت ہیں، وہ کیوں آئیں گی، وہ تو انسانوں سے ڈرتے ہیں کہ یہ جنات انسان تو میرے اندر نہ خوفناک جائے۔ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جنیاں خوبصورت ہے؟ ہاں نہیں، خوفناک نہیں ہے، ان کی وہی شکلیں ہیں جو ہماری شکلیں ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ حسین ہیں۔ ان کے قبائل ہیں، قبائل میں بٹے ہوئے ہیں، ان کی ذاتیں ہیں، ان کے مذاہب ہیں، مسلک ہیں، ان کے علاقے ہیں۔ جس طرح آپ یہ جو خراسان کا علاقہ ہے، اور آپ کابل سے شروع ہو جائیں، یہ جو پٹی چل رہی ہے خراسان تک، تو وہاں جنات کے مسکن ہیں، ان کی وادیاں ہیں، وہ رہتے ہیں۔ آپ کبھی گئے ہیں وہاں پہ؟ میں اس کے قریب گیا ہوں، اور وہاں میں نے
چلا کیا اور میں نے بڑا اسی چلے کا سکون، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے؟ نہیں یہ بات کی بات ہے، یہ بات کی بات ہے، یہ کوئی میرا خیال ہے 10 سال بھی نہیں اس بات کو ہوئے۔ یہ کیسا چلا تھا؟ یہ ایک قوت ہے جو فضا میں رہتی ہے، اور اس قوت کو آپ اگر تسخیر کرتے ہیں تو آپ کو ایک پاس ورڈ دیتی ہے، اور اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں تو یہ سمدہ ہیلنگ کے نام سے اس میں بہت سارے آرٹیکلز بھی موجود ہیں، خصوصاً ڈاکٹر سمد جو اب کینیڈا چلے گئے انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے۔ اچھا، یعنی کوئی سپر نیچرل کریچر ہے جو آپ کو بلیسنگ دیتی ہے؟ بلیسنگ دیتی ہے، جی ہاں، مختلف قوتیں ہیں۔ اس کا کوئی واقعہ آپ نے سنا ہے؟ جی میں اپنا بتا دیتا ہوں، یہ میں نے بہت کم لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ میں لاہور میں تھا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں میری ٹانگ فریکچر ہو گئی۔ وہ جب ٹھیک ہوا تو میں ذہنی طور پہ ذرا تھوڑا پریشان تھا، تو میں یہ مری روڈ پہ ایک گھر ہے میرے پاس، تو میں وہاں چلا گیا۔ اس کے ارد گرد وہ مطلب جوڈیشنل کالونی کہتے ہیں اس کو، کافی لوگ وہاں رہتے ہیں، نعیم بخاری صاحب بھی وہاں رہتے ہیں، سرفراز نواز کرکٹر بھی وہاں رہتے ہیں، بڑی خوبصورت بستی ہے۔ اس بستی میں رہتا تھا۔ جب میں یہاں سے لاہور سے چلا تو میرا ایک دوست ہے آرکیٹیکٹ ہے، اس نے کہا کہ یار ایک فلاں خاتون ہے جس کو جادو کیا گیا ہے جس پہ، اور وہ فیصل ٹاؤن میں رہتی ہے، تو تم اس کا علاج کر دو۔ میں نے اس سے پہلے نہیں کیا تھا کبھی علاج۔ ویسے تو آپ کو علاج کرنا آتا ہے جادو جنات کا؟ جی میں بتاتا ہوں اس پہ۔ تو میں جب وہاں چلا گیا تو مجھے اس خاتون نے فون کیا کہ میری بہو نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، یا میری فلاں کسی رشتہ دار نے جادو کیا۔ وہ بزنس وومین ہے۔ اچھا، میرا خیال تھا کہ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں، جادو نہیں ہے، یہ مطلب شک ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، بالکل، اور جادو ہو نہیں سکتا نظر ڈائریکٹ، بد ہو سکتی ہے۔ نظر بد ہو سکتی، نظر بد بھی بعد میں جادو اور اسیم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو میری ٹانگ ٹھیک ہو چکی تھی، پلاسٹر وغیرہ اتر چکا تھا، تو میں نے سوچا کہ سمدہ سے میں ہیلپ لیتا ہوں۔ تو میں نے ان خاتون کو فون کیا کہ آپ 7 بجے یا 8 بجے آپ بیٹھ جائیے گا ایک چیئر پہ، اور چیئر پہ بیٹھیے گا تو میں آپ کو ہیل کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو کال دی، وہ بیٹھ گئی چیئر پہ۔ میں نے کہا آپ آنکھیں بند کر گئے، اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ فون اٹھا لیجئے گا، میں یہاں سے سلسلہ بند کر دوں گا۔ میں نے ان کو ہیل کیا۔ تو آدھے گھنٹے کے بعد جب میں نے کال ان کو کی تو وہ کہہ رہی کہ میں تو اٹھ ہی نہیں پا رہی، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، میری ٹانگوں میں جان نہیں، آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ میں نے کہا نہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گی، خیر ہوگا۔ اچھا، میں سو گیا رات کو۔ جب میں سویا ہوں تو 2 بجے میری آنکھ کھلی، تو ایک خاتون تھی اور ایک اس کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس مسئلے میں نہ آؤ، یہ ہمارا اور اس خاتون کا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ ہم تمہاری دوسری ٹانگ بھی توڑ دیں گے۔ اور یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اور اس نے وہ خاتون نے وہ ٹانگ پکڑی جو جہاں فریکچر ہوا تھا، اور اس کو مروڑنا شروع کر دیا۔ میری چیخ کے ساتھ آنکھ کھلی تو کوئی بھی نہیں تھا، ایک خواب تھا۔ اگلی صبح میرا دوست آیا میرے پاس، بہت ارلی مارننگ آتا تھا، ہم لوگ نکل جاتے تھے باہر واک کے لیے۔ میں نے کہا یار میرے ساتھ یہ رات واقعہ ہوا ہے، تو یہ کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے بہرحال ان خاتون کو، فیصل ٹاؤن میں جو رہتی ہیں لاہور میں، ان کو فون کیا کہ آپ مجھے تصویر بھیجیے جس پہ آپ کو شک ہے، جن دونوں خواتین پہ۔ اور میں نے اپنے دوست کو کہا کہ یہ حلیہ تھا اس لڑکی خاتون کا جس نے میرے یہ کہا کہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، تم اس میں نہیں آنا۔ تو جب وہ تصویر آئی تو وہی حلیہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ایک بار کیا ہے، وہ سمتا پاور ہے میرے پاس، میں اس کو کھول لیتا ہوں کبھی کبھی۔ میں میڈیٹیشن کرتا ہوں رات کو سم ٹائمز، تو میں اس وقت کھولتا ہوں اور وہ میڈیٹیشن کر کے میں سو جاتا ہوں۔ میں نے ایز سچ مطلب کوئی فیض پہنچایا نہیں کسی کو، نہ مجھ سے کیا، اور نہ میں یہ وجہ شہرت چاہتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی بلیسنگ ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کی بلیسنگ جو ہے وہ سب کے کام آئے گی، انسانیت کی ہیلپ کے لیے۔ اچھا، ابھی آپ نے مری کا ذکر کیا تو ہم ایک بات سنتے ہیں کہ پہاڑوں میں ایسی بہت ساری مخلوقات ہوتی ہے، بلکہ پہاڑوں میں ایک الگ قسم کی مخلوقات بستی ہے۔ کبھی ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ جی میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بات تھوڑی لمبی ہے، آپ یا آپ کے دیکھنے والے بور نہ ہو جائیں تو نہیں، پلیز آپ شیئر کریں۔ جی، میں ایک سفر سے ایک داستان شروع ہوئی جس کے بعد میں نے بہت سفر کیا، یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اردو والے سفر سے شروع ہوئی اور انگلش والا انگلش سفر والے کیا؟ سفر تک رہی جی۔ میں، میرا دوست فیصل بخاری جو نامور عکاس ہیں، ڈائریکٹر ہیں وہ، اور ایک اور دوست ہمارے سہیل افتخار، ہم لوگ ایک
سلسلے میں ہم مری گئے. یہاں سے ہم نکلے ہیں 9 بجے، اور 9 بجے ہم نے یہ کینن کے پاس جو ایک کلاک لگا ہوا ہے، وہ جو بلڈنگ ہے جو بلدیہ کی، وہاں پہ 9 بجے ہوئے تھے. ہم نے اپنی گھڑیاں درست کیں اور ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے تو ہم چل دیے. راوی روڈ پر کس زمانے میں پرانے دیکھنے والوں کو پتہ ہوگا کہ شیل کا ایک بہت بڑا پمپ تھا، وہاں سے ہم نے اس کے ٹینک فل کروایا اور ہم چل دیے آگے. میں بھی سو گیا، وہ دونوں دوست بھی سو گئے، تو ڈرائیور گاڑی چلاتا رہا. ٹھیک. ایک جگہ گاڑی رک گئی. گاڑی رکی تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا، سب اٹھ گیا کہ بھئی کیا ہوا مسئلہ. اس نے کہا کہ جناب فیول ختم ہو گیا. ٹینک تو فل کرا کے نکلے. ٹینک فل کیا، اور جب میں نے ٹائم دیکھا ہے تو 9 بجے ہوئے ہیں. اور 9 بجے تو نکلے نہیں تھے. 9 بجے ہم چلے ہیں، 1 بجا ہوا ہے. 1 بجا ہوا ہے اور کچھ روشنیاں بھی مدھم ہیں، کوئی اتنی ٹریفک بھی نہیں چل رہی. تو میں گاڑی سے نکل کے باہر کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ہم کس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. کوئی جہلم کے پاس ہیں، گجرات سے آگے نکل گئے ہیں. تو بہرحال کوئی ایک موٹر سائیکل والا آیا، اس کو میں نے ہاتھ دیا. میں نے کہا کہ یار یہ کون سی جگہ ہے، کیونکہ مائل سٹون قریب نہیں تھا. اس نے کہا کہ سر گجرانوالہ یہاں سے 26 کلومیٹر ہے. ہم 9 بجے سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ابھی ہم گجرانوالہ نہیں پہنچے اور گاڑی چلتی رہی ہے اور فیول ختم ہو گیا. 4 گھنٹے سے چل رہی گاڑی. چل رہی ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے وہ کسی کو بھیجا، جو بھی ایک پروسیجر تھا، وہ فیول لیا. ہم جب پہنچے تو ہم صبح پنڈی پہنچے. پنڈی سے ہم مری آ گئے. مری کام وام کیا جو کرنا تھا، اور میں سو گئے ہم لوگ. رات کو 2 بجے میری کسی وجہ سے آنکھ کھلی. آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ کیا تھی. تو میں نے سوچا کہ نیچے جاتا ہوں، مال پہ ذرا سیر کرتا ہوں، طبیعت بہلے گی تو دوبارہ آ کے سو جاؤں گا. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک ہاٹ چاکلیٹ والا جو وہ کافی اور چاکلیٹ لے رہا تھا. وہ میں نے ہاٹ چاکلیٹ کا ایک وہ لیا گلاس، اور میں سینٹ میری چرچ کے پاس بیٹھ کے اس کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر وہ پینا شروع کر دیا. اور وہ چرچ چاندنی راتوں میں بہت خوبصورت ہوتا ہے. جب وہ چھن کے روشنی آتی ہے تو سائے اور وہ لرزتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے. تو وہ پی کے میں فارغ ہوا. تو اس کے بعد میں نے واپس اپنے ہوٹل کی طرف آیا تو مال پہ دیکھا ہے ایک خوبصورت لڑکا اور ایک انتہائی حسین لڑکی. لڑکی کی آنکھیں سبز ہیں اور وہ لڑکے کی آنکھیں بلو ہیں، بہت گورے چٹے، بہت خوبصورت. تو میں ان کے پاس ٹھہر گیا. یہ حسن تھا دونوں کا، لیکن ان میں یہ خاص بات یہ تھی کہ ان کے قد جو ہیں وہ 3 فٹ سے بھی کم تھے. وہ بونے تھے. اچھا، عموماً دیکھا گیا ہے کہ بونے جو ہیں متناسب الاعضاء نہیں ہوتے. ان کے جسم کے حصے ٹیڑھے ہوتے ہیں، ٹانگیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، بازو ٹیڑھے ہوتے ہیں. لیکن وہ یوں تھا کہ جس طرح ملکہ نور جہاں کو عبد الرحمن چغتائی نے منیچر بنا دیا ہو مغلیہ پینٹنگ میں، وہ اتنے حسین بونے اتنے خوبصورت تھے. میں نے اتنا حسن اپنی زندگی میں دیکھا نہیں. تو میں ان کے پاس رک گیا. میں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے اپنا کوئی نام بھی بتایا، وہ جو میں بھول گیا، اس وقت بھی بھول گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم سوات کے پاس ایک ویلی ہے وہاں رہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کے دوسرے بہن بھائی بھی اتنے ہی قد کے ہیں یا نارمل ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم نارمل ہیں. تو ہم سب ایک جیسے ہی ہیں. ان کے لیے تو وہ نارمل ہے. ان کے لیے نارمل ہے. میں نے کہا آپ یہاں رکیں گے تھوڑی دیر کے لیے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو میں بھاگا گیا اپنے ہوٹل، اور وہاں سے میں نے فیصل بخاری کو اٹھایا. میں نے کہا کہ کیمرہ لاؤ اور میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں. جب وہ فیصل بخاری آیا، وہ بھی دنگ رہ گیا دیکھ کے ان کو، اور اس نے تصویریں بنائی میری ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں نے فوٹوگرافی کی، فیصل کی ان کے ساتھ بنائی تصویریں. صحیح. ان کو میں نے اپنا ایڈریس دیا کہ آپ لاہور کبھی آئیے تو آپ ملیے گا ضرور. ٹھیک. جب ہم لاہور آئے تو پرنٹنگ کروائی، وہ جو فلم تھی، ہم اس میں ہمارا کچھ اور بھی چیزیں تھیں، تو وہ ساری فلمیں آئی ہوئی تھیں، ہماری تصویریں آئی ہوئی تھیں، لیکن وہ بہن بھائی کی کوئی تصویر نہیں آئی ہوئی تھی. یعنی جیسا کہ موویز میں ہوتا ہے کہ جنات جو ہیں کیمرے میں نظر نہیں آتے، وہ اس میں نہیں تھے. ٹھیک. تب آپ کو پتہ چلا کہ وہ بونے تھے، جنات تھے؟ اس سے پہلے آپ انہیں انسان سمجھ رہے تھے؟ میں ان کو انسان سمجھتا رہا، لیکن بعد میں مجھے ایک خیال آتا تھا کہ اتنا حسن دیکھ کے، اتنے مختلف قسم کا ایک کپل دیکھ کے لوگوں کو وہاں ٹھہر جانا چاہیے تھا. لیکن ہمارے علاوہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ان کو، کوئی بندہ رکا ہی نہیں. نظر آ رہے تھے جی، شاید ہمیں نظر آ رہے تھے، لیکن وہ تصویر میں نہیں آئے. میں واپس آ گیا.
دین میں پھر بیماری کا میرا آغاز ہوا جس میں کیمیکل ریئیکشن اور میں سائیکو، راتیں مجھے ڈرانے لگیں، نیند نہیں آتی اور یہ وہ، میرا دل کرتا ہے مری چلا جاؤں، مری چلا جاؤں، مری جاؤں، مری جاؤں. ایک دن میں چلا گیا مری. اسی طرح میں نے ہاٹ چاکلیٹ لی اور میری نظریں متلاشی تھیں کہ شاید وہ کپل مجھے نظر آئے، شاید وہ نظر آئے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا. تو میں جا کے وہ سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا، وہاں میں نے ہاٹ چاکلیٹ پی. رات کا کوئی 2-2:30 بجے کا عمل ہوگا. تو ایک کپل میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. وہ دیکھا تو وہ نہیں تھے، لیکن اس جیسے ہی تھے، اسی قبیلے کے 2 لوگ تھے. اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. وہی چھوٹے چھوٹے جی ہاں، چھوٹے چھوٹے. ان سے میری کچھ باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت یاد کرتے ہیں تمہیں. تو وہ جو مجھے ملے تھے کہ ہمارے بہن بھائی ملے تھے کچھ عرصہ پہلے آپ کو، یہ شاید 1 مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے کی بات ہو گئی، ہو سکتا 3 مہینے، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں. اور اس کے بعد وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو ایک سکہ مجھے ملا جو تانبے کی شکل کا سکہ تھا، جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا، نقش و نگار تھے. وہ سکہ میں نے اپنے پاس رکھ لیا، وہ شاید ان کا سکہ تھا. اچھا، اس کے گرد جو بارڈر بنا ہوا تھا وہ کچھ لکھا ہوا تھا، جس طرح اب جدید عبرانی آپ دیکھتے ہیں کبھی، تو اس کی جو الفابیٹک ہیں اس طرح کی وہ زبان تھی، وہ سامری زبان تھی. انٹیک کوائن تھا، کوئی پتہ نہیں برسوں پہلے تھا، کوئی زبان رائج تھی یا ان کی اپنی کوئی زبان تھی. تو وہ سکہ میں نے اپنے پاس رکھ لیا. ہو سکتا ہے وہ کرنسی جنات کی دنیا میں چلتی ہو جی، یا ان کا کوئی سمبل ہو، کوئی بلانے کے لیے کچھ ہو، مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے. وہ سکہ میں نے رکھ لیا. لیکن اس کے بعد مجھ پر برکات و فیوز شروع ہوئے، میری زندگی بدلتی چلی گئی. اور میرے پاس گاڑی نہیں تھی، میں گھر کی گاڑی استعمال کرتا تھا. تو وہ میرے پاس ایک گاڑی بھی بہترین آ گئی اور اچانک آ گئی، اور چیزیں ٹھیک ہوتی چلی گئیں، ٹھیک ہوتی چلی گئیں. اور میں ہر ہفتے مری چلا جاتا تھا، اور وہاں سڑکوں پہ، وہاں پہ پہاڑوں میں، دامنوں میں اس کے میں پھرتا رہتا تھا. واپس آیا تو میں نے سوچا کہ ساؤتھ کوریا چلنا چاہیے، وہاں میرے کوئی دوست رہتے تھے. تو میں ساؤتھ کوریا کے لیے روانہ ہو گیا، تھائی لینڈ گیا. تھائی لینڈ میرا ٹرانزٹ تھا 1 دن کا، نہیں 1 دن رکا، وہاں سے میں نے ٹکٹ خریدنی تھی تائیوان ایئر ویز کی، سیول کے لیے. تو میں شکومت روڈ پہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا جس میں کچھ بلڈنگس تھیں 4 اس طرح کہ اس کے چاروں اور جو ہے ایک سڑک تھی. ٹھیک ہے جی، لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے نظر آتے تھے. وہاں ایک ایرانی ریسٹورنٹ تھا، وہاں اس کے میں باہر بیٹھا ہوا تھا. تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی گزری ہے جو دراز قد ہے، لیکن ایک مانوس سی مہک جو چرچ کے گرد مجھے نظر آتی تھی، جو مری میں مجھے ایک مہک محسوس ہوتی تھی، وہ مہک تھی. تو وہ لڑکی گزری ہے تو مجھے لگا کہ یہ چہرہ میں نے جانا پہچانا سا ہے، کون ہے؟ کوئی امریکن فلم سٹار ہے، کسی کی تصویر ماڈل کی دیکھی ہوگی میں نے. اور اس کا لباس بھی تھوڑا مختلف تھا تھائی لڑکیوں سے، ایک میکسی کی شکل میں تھی، میکسی ایک بلو کلر کی. وہ چلی گئی تو میں سوچتا رہا کہ اس کو میں نے کہاں دیکھا ہے. پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ وہی لڑکی جس کو میں ابھی تک یاد رکھتا ہوں، سبز آنکھوں والی، اگر اس کو بڑا کر دیا جائے تو یہی بنتی ہے جو مری میں ملی تھی. وہ واپس پلٹ کے آئی اور اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرائی، اور میں نے اس کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد وہ چل دی. میں نے کہا کہ یہ واپس پھر اس طرف آئے گی. میں دوسری طرف سے گیا کہ اس کو میں روکوں، اس سے میں بات کروں، تو دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا. اوکے، میں نے چلا گیا تائیوان. 1.5 دن کا وہاں میرا ٹرانزٹ اسٹے تھا. تو تائپے میں میں دیکھ رہا تھا کہ ٹورسٹ گائیڈ دیکھی میں نے کہ کہیں پہ میں جاؤں دیکھوں کیا ہے، کیونکہ وہ کوئی ٹورسٹ سٹی نہیں ہے، ٹورسٹ ڈیسٹینیشن نہیں ہے. اچھا، ان کی ٹورسٹ گائیڈ میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ حضرت علی کے قدم گاہ ہے، تائیوان میں تائپے میں. تو وہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ہے. تو میں نے کہا اس کا وزٹ کرنا چاہیے. میں فرنٹ ڈیسک پہ آیا، ان سے میں نے کہا کہ یہ میں جگہ جانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے مجھے چائنیز میں لکھ دیا کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور کو آپ بتائیں تو آپ جا سکتے ہیں. وہ گیا، وہ ڈاؤن ٹاؤن میں تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے میں ایک جگہ پہ گیا. تو اس میں کسی طرح ایک دربار ٹائپ ایک چیز تھی جس کے مجاور چائنیز تھے، اور ایک پتھر تھا جس پہ حضرت علی کے قدم گاہ تھی، قدم لگا ہوا تھا، اور لوگ اس کو کوئی پوجتا تھا، کوئی دعا کرتا تھا. تو وہ سامنے اس لیے بات نہیں آ سکی کہ وہ ٹورسٹ جاتا نہیں وہاں پہ. پاکستانی اگر کوئی جاتا ہے بزنس مین تو بڑا بزنس مین جاتا ہے جس کے مصروفیات اور ہوتی ہیں. تو میرے لیے یہ ایک نئی بات تھی کہ حضرت علی تائیوان آئے، کیسے آئے. بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم جی ہاں، یہ ہوگی. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے.
تو وہ شاید آپ انٹرنیٹ پہ تلاش کریں تو مل جائے گا. میں وہاں چلا گیا, وہاں میں وہ قدم کو دیکھتا رہا. وہ چائنیز انگلش نہیں جانتے تھے, میں چائنیز نہیں جانتا تھا, تو ان سے بہرحال میں نے جو باڈی لینگویج ہوتی ہے, جو آپ کی ایک زبان ہوتی ہے, میں نے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا جی حضرت علی کا یہ قدم گاہ ہے. لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے, پرشاد بھی بانٹا جا رہا تھا, نیاز وغیرہ. تو میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی ہے اور وہ کھڑی ہے وہاں پہ. اس نے میری طرف دیکھا, میں نے دعا مانگ رہا تھا اور میں نے وہ دعا ختم کی, میں اس کے پیچھے لپکا, وہ غائب ہو گئی. وہ غائب ہو گئی. تھرڈ ٹائم آپ کو لائف میں اپنی نظر آئی؟ یہ تیسری دفعہ. اور غائب ہو گئی, وہ چلی گئی. میں اپنے ہوٹل آیا, اگلے دن میری فلائٹ تھی, تو رات کو میں لیٹا ہوا ہوں کوئی 7-8 بجے, تو مجھے نیچے سے فون آیا کہ مطلب کوئی بندہ آپ سے ملنا چاہتا تھا, تو لیکن آپ کے لیے ایک پیغام اور ایک پیکٹ ہے. چلا گیا. میں بڑا حیران ہوا کہ تائیوان تو فرسٹ ٹائم آیا ہو, میرا تو جاننے والا نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی ہو. تو میں نے فرنٹ ڈیسک سے وہ ایک پیکنگ تھی, ایک ڈبہ تھا چھوٹا سا, وہ میں نے لیا. وہ لے کے میں ہوٹل میں آیا اور میں پریشان تھا کہ یہ کیا ہے, اس میں کوئی کیمیکل تو نہیں ہے, کوئی دشمن تو نہیں ہے, کوئی بام تو نہیں ہے. تو بہرحال میں نے کھولا تو اس میں اردو میں ایک پرچہ لکھا ہوا تھا کہ تم ایک بلو کلر کا سوٹ کوٹ سلواؤ اور اس کو یہ بٹن لگانا. وہ 12 بٹنوں کا ایک سیٹ تھا, ڈبل پریسڈ کا, 3 بٹن یہ, 3 بٹن یہ, 3 بٹن چھوٹے. تو میں نے رکھ لیے. یعنی جنی نے آپ کو گفٹ بھی کیا ہے؟ گفٹ بھی کیا, اور وہ اس پہ وہی نقش و نگار تھے, تقریباً وہی نقش و نگار تھے. وہ بٹن میرے پاس آج بھی موجود ہیں, جس میں سے 2 کھو گئے ہیں, وہ آہستہ آہستہ گم ہوتے جا رہے ہیں. میں کبھی وہ کوٹ سلوا نہیں سکا. اچھا, وہ میں لے کے چلا گیا وہاں پہ, واپس آیا پاکستان, تو کراچی میں رکا, تو وہاں میرا ایک دوست ہے جیولر, اس کو میں نے کہا کہ یار یہ بٹن دیکھو, یہ کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ کہاں سے لیے. میں نے کہا میں نے تائیوان سے خریدے ہیں, میں نے نہیں بتایا یہ اصل معاملہ نہیں بتایا. جی ہاں. اس نے کہا کہ نہیں یار, یہ تو وہاں پہ جو گولڈ ہے وہ 22 کیرٹ چلتا ہے, یہ 24 کیرٹ ہے, تو یہ بڑی خوبصورت بنا ہوا ہے. تو بہرحال میں نے کہا یہ کیا ہے. اس نے کہا یہ سونے کے بٹن ہے. ٹھیک ہے. لاہور آیا, میں نے ایک اور شخص کو دکھایا بٹن, اس نے چیک کیا, اس کو سان پہ رگڑا. اس نے کہا یہ سونا نہیں ہے, لیکن یہ پیتل بھی نہیں ہے, تانبا بھی نہیں ہے, لوہا بھی نہیں ہے, اس پہ نکل بھی نہیں ہوا, لیکن یہ سونا ہے. لیکن کہاں کا ہے مجھے نہیں پتا, ہم نے دیکھی نہیں یہ دھات کبھی. یعنی سونا ہے لیکن کسی اور دنیا کا, کسی اور دنیا کا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نکل نہیں ہے, اور وہ میرے پاس آج بھی موجود ہے. یہ میری ایک زندگی کا واقعہ ہے جس میں میرے برکات بھی نازل ہوئیں اور میرے حالات خراب بھی ہوئے. ذہنی طور پہ میں پریشان بھی ہوتا چلا گیا. اچھا, ذہنی طور پہ کیا پریشانی کیا تھی, کیفیت کیا تھی؟ میں تنہا نہیں رہ سکتا تھا, کہیں میں تنہا بیٹھا ہوں تو خوف زدہ ہو جاتا تھا. اچانک مجھے خیال ہوتا تھا کہ مجھے کوئی ابھی لے جائے گا یہاں سے, اور پھر میرا بدن کانپنا شروع ہو جاتا تھا, پسینے آنے شروع ہو جاتے تھے, بی پی شوٹ کر جاتا تھا. اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے تھے. اچھا, کچھ لوگ کہتے تھے یہ جادو ہے, وہ جادو نہیں تھا. کچھ لوگ, ڈاکٹر سعد بشیر ملک نے کہا کہ یہ کیمیکل ری ایکشن ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے. تو یہ بڑی دیر رہی اور پھر وہ جنات کے علاج سے ہی ٹھیک ہوئی. ابھی آپ نے کہا کہ اتنی خوبصورت مخلوق تھی وہ, تو آپ کو کیا پتا کہ وہ جنی تھی؟ ہو سکتا ہے کوئی پری بھی ہو, کیونکہ پریوں کے بارے میں ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ خوبصورتی ان میں ہوتی ہے. جی, ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی پری ہو اور وہ پری زاد ہو جو اس کا بھائی تھا. بہرحال میں نے اپنی زندگی میں بہت حسین لوگ دیکھے ہیں, بہت حسین لڑکیاں دیکھی ہیں, لیکن میں نے ایسا حسن دیکھا نہیں ہے. آپ کا سیکنڈ ٹائم ہے. ایک دفعہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس جنات کو دیکھا لائیو, اور ایک مرتبہ یہ ڈاکٹر کے پاس دوسری دفعہ. وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ ایک روحانی وہ تھے, مرزا عباس ان کا نام تھا, انچولی میں رہتے تھے. یہ ایک مطلب کراچی میں علاقہ ہے, اور بڑے نامور آدمی تھے. اگر کراچی کا کوئی بندہ ابھی بھی جانا چاہے وہاں سے پوچھے مرزا عباس صاحب کا تو بتا سکتے ہیں. وہ روحانی علاج کرتے تھے, ان کے پاس جنات تھے جنہوں نے یہ علاج کیا میرا. اچھا, اس کے علاوہ کوئی پیرانارمل ایکسپیرینسز اس کے بعد ہوا کہ کوئی کڑی بننا شروع ہو گئی؟ مطلب وہ خاص تو نہیں ہے, لیکن میں نے مختلف چیزیں دیکھی کہ جس طرح ایک جن میرا دوست بن گیا. وہ کیسے بنا؟ وہ بس ایک, وہ کہیں سے گفٹ تھا, آپ سمجھ لیں کہ جس طرح پالتو جانور دیا جاتا ہے یا کوئی چیز دی جاتی ہے, اس طرح گفٹ گھڑی, پرفیوم, یہ چیزیں تو گفٹ میں ملتی ہے. آپ کو جن کس نے گفٹ کر دیا؟ وہ ایک ہمارے دوست تھے, ایک بزرگ تھے, انہوں نے کہا میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں. تو وہ جن میرے پاس آ جاتا تھا شام کو, ہم اکٹھے بیٹھتے تھے, ہم اکٹھے کھانا کھاتے تھے, اور وہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا. لیکن وہ اس کے پاس کوئی اتنی کوئی قوتیں نہیں تھیں کہ وہ یہ مکان میرے لیے بنا دے یا کوئی چیز ڈھا دے یا کوئی چیز توڑ دے, ایسا نہیں تھا.
انسانی شکل میں ہی تھا؟ انسانی شکل میں تھا. کیا جب نام بھی تھا؟ ملا اس کا شمروز نام تھا اس کا. شمروز. مسلم جن؟ جی مسلم جن تھا اور شیعہ مسلم تھا وہ. ٹھیک ہو گیا بالکل. جی ہاں. اچھا جنات کے ساتھ آپ اتنی دیر رہے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کا پالا پڑا ہے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے رہے ہیں. اچھا 2 سوال ہے، کھاتے کیا ہے وہ؟ جیسے انسان کھاتے ہیں وہی چیز کھاتے ہیں؟ جی میں اس پہ میں بتاتا ہوں. سراب گوٹ کراچی میں ایک علاقہ ہے، اس کے ساتھ جنوں کی ایک بستی ہے، مسکن ہے جہاں وہ رہتے ہیں. اور وہاں کے جو جنات کو قابو کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور وہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ گوشت بھی پھینک کے آتے ہیں، ہڈیاں بھی پھینک کے آتے ہیں. جس طرح ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ جب بھی گوشت کھائیں تو اس کی ہڈی کو آپ چوسے نہ، اس کی ہڈی کو نہ کھائیں، یہ جنات کا حصہ ہے. تو وہ کچا گوشت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کے ساتھ انسانی شکل میں ہے تو وہ وہی کھاتے ہیں جو آپ کھا رہے ہیں، وہ وہی باتیں کرتے ہیں، وہ وہی پہنتے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے علاقہ بتایا جہاں پہ جنات کے لیے گوشت پھینکا جاتا ہے، ہڈیاں پھینکی جاتی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیٹنک ولیجز بھی ہوتے ہیں جہاں پہ یہ گوشت کے ٹکڑے جانوروں کے پھینکے جاتے ہیں اور ان پر عملیات کی جاتی ہیں. جی عملیات بھی کی جاتی ہیں. آپ یہ راوی کے پاس چلے جائیں تو وہاں آپ کو ملیں گے یہ لوگ جھونپڑیوں میں بیٹھے ہوئے جو عملیات کر رہے ہیں. میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ نہیں جانتے، وہ صرف دکانداری ہے. اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی بندہ آج لاہور شہر کا کوئی عامل جن کو قید نہیں کر سکتا، جن اس سے زیادہ طاقتور ہے. اچھا جن کو قید نہیں کر سکتا، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ باڈی میں جن انٹر ہو گیا پھر جنات کی حاضری ہو گئی؟ نہیں، وہ موکلات ہوتے ہیں جس سے مطلب وہ بات کرتے ہیں اور وہ شو کرتے ہیں، لیکن جنات جو ہیں وہ نہیں ہوتے. اور نہ کوئی جنات کو قابو کر سکتا ہے اور نہ وہ قابو آتے ہیں اور نہ وہ اندر آتے ہیں. ہم تو کوئی خاتون ہے جو جس کی لیٹ شادی ہوئی ہے، اس کے اپنے پرابلم چل رہے ہیں، تو وہ اس کو کوئی دورے پڑ جاتے ہیں سائیکولوجیکل مسئلے کی بات کر رہے تو ہیں ہم آپ؟ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں جن آ گیا. یہ بڑا آسان ہے. جس طرح ہمارے عامل بڑی آسانی سے کسی بھی خاتون کو ٹریپ کرنے کے لیے، اس سے پیسے کمانے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم پر جادو ہوا ہے. یہ میں آج ایک وضاحت کر دوں کہ جادو کوئی بھی بندہ نہیں کر سکتا. لاہور شہر میں میرا یقین ہے کہ کوئی بندہ جادو نہیں کر سکتا. اگر کر سکتا ہے میرے سامنے آئے، میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جادو ہے یا نہیں ہے. یہ یعنی آپ بیسیکلی معلوم کر سکتے ہیں کہ جادو جی ہوا جی ہوا ہے جی کہ جی نہیں؟ بالکل. یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو نظر بد ہے یہ وقت کے ساتھ آسیب بن جاتی ہے اور یہی جادو بن جاتا ہے. اس کے ساتھ ایسے حالات و واقعات پیش آنا شروع ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جادو ہے. لیکن جادو ایک نہیں طرف ہوتا. تو ایک بات اتنی کامن ہوتی جا رہی ہے کہ اب جادو بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے. گھر گھر میں لوگ جو گھر کی سیاست ہے ان میں بھی جادو کا استعمال ہو رہا ہے. وہ خیال ہوتا ہے نا. آپ نفسیاتی طور پر عامل کے پاس جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میری ساس پہ جادو میں نے کرا دیا ہے، جلد ہی دنیا سے وہ چلی جائے گی یا جلد ہی میرے قابو میں آ جائے گی. استغفار. ہاں لیکن ایسا نہیں ہے. آپ راوی دریائے راوی کے کنارے چلے جائیں تو وہاں بے شمار جھونپڑیاں ہیں جن کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو اپنی صفائی کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جنات کو کیسے قابو کر سکتے ہیں، وہ جادو کیسے کر سکتے ہیں. ہاں کالا علم ہوتا تھا، اب نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ لوگ ہی ختم ہو چکے ہیں جو یہ جانتے تھے. اب یہ صرف فقط ایک فراڈ ہے. اتنا دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی اگر کالا جادو کہتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو وہ کر کے دکھائے. یعنی آپ نے کالے علم کا کوئی اوتھینٹک واقعہ پہ ضرور دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں یا سنا ہوگا. یہ جو میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا ہے خاتون کا کہ جس کا میں سمجھ رہا تھا نہیں جادو ہوا، لیکن اس پر ہوا تھا، ٹھیک ہے نا جی. وہ کس طرح ہوا؟ وہ نظر بد سے ہوا، وہ آسیب سے ہوا، وہ صدقہ پھلانگ گئی یا کچھ بھی ہوا، وہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا. وہ کرنے والا بھی میرے پاس آیا جس نے کہا کہ تم اس میں بیچ میں دخل نہ دینا. اور اس کے بعد یہ میں نے بند کر دیا کیونکہ اس کے بعد پھر مجھ پہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. تو یہ لیکن اب یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں، میرا یقین ہے کہ یہ صرف آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لوگوں کو یہ کلائنٹیج کے لیے کر رہے ہیں. نہ اس طرح جادو ہوتا ہے اور نہ جادو اس طرح اتر سکتا ہے. مطلب میں نے ایک خاتون دیکھی ہیں پچھلے دنوں کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے پاس اتنے جنات ہیں. بالکل لوگ کلیم کرتے ہیں. جی ہاں تو جنات ہیں بھائی، وہ کوئی وہ تو نہیں ہے نا کوئی آپ نے پیٹ پالے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے. ان کی اپنی مصروفیات ہیں. ایک فیملی والا جن چھوڑ کے میرے قابو میں کیوں آئے گا؟ اس کی بیوی گالیاں دے گی اس کو، ٹھیک ہے نا جی. جس طرح یہ کوکاف کا بھی آپ کہتے ہیں کہ جی کوکاف میں جنات ہیں اور کوکاف میں پریاں ہیں، تو وہ کوکاف میں بڑے طاقتور لوگ ہیں جن کو محاورتاً جن کہا جاتا تھا. یعنی یہ پہاڑوں میں ایک جو کہتے ہیں کہ الگ قسم کے ہیں بالکل ہیں، طاقتیں ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن وہ کس شکل میں ہیں؟ وہ موکلات ہیں، وہ جنات ہیں، وہ ہمزاد ہیں، یا وہ
مخلوقات ہیں، جو بہت ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. میں نے جس طرح کہا نا کہ یہاں بھی پتہ نہیں آپ کو کہ کیا کیا آپ مطلب. نے تو کہہ رہے ہیں یو ایف اوز بھی دیکھی ہے نا، جو ایلینز جن میں ٹریول کرتے ہیں. جی وہ میں نے دیکھی، بالکل دیکھی، بالکل دیکھی، اور کافی پرسرار لوگوں سے بھی واسطہ رہا، اور کافی میں بھی بابوں کی تلاش میں رہتا تھا، اشفاق احمد کی طرح، ممتاز مفتی کی طرح. تو لیکن میرے کانسیپٹ پھر ایک بابا مجھے ملا جو گجر خان میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پر اسرار بابو ولی کیا بات ہے؟ جو کہتے ہیں کہ مطلب بندے کو دیکھ کے، آنکھیں دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، چہرہ پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے. تو لیکن وہ جو میں اس راز تک پہنچا، طے تک پہنچا، اس میں کوئی پرسراریت نہیں ہے. وہ علم ہے ایک قیافہ شناسی کا، ٹھیک ہے، پامسٹری ایک علم ہے، اس میں روحانیت کوئی نہیں ہے، کیلکولیشن ہے، ٹھیک ہے جی. جس طرح نفسیات میں ہے کہ آپ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوگا، ہر ری ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوگا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی ایک لائن ٹوٹی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی حادثہ پیش آئے گا، ٹھیک ہے، اس میں روحانیت کا کوئی دخل نہیں ہے. صحیح ہو گیا. روحانیت میں نے جو دیکھی ہے وہ ایک بابا ہے جو گجر خان میں رہتا ہے، جس کا نام ہے پروفیسر احمد رفیق اختر، اور میرا ان کے ساتھ 1982 سے تعلق تھا، نیاز مندی تھی، لیکن میں ملا ان سے بہت بعد میں. تو انہوں نے میرے یہ کانسیپٹس جو ہیں وہ درست کیے. میں ان علوم سے باہر نکل آیا، مجھے پتہ چل گیا کہ ایک ذات ان سب چیزوں سے ماورا ہے، ان سے بڑی ہے، ٹھیک ہے نا جی. مطلب پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ بھئی جادو ہوا، جادو ہوا. جب سورہ ناس آپ کے پاس ہے، سورہ فلق آپ کے پاس ہے، تو آپ پہ کون جادو کر سکتا ہے؟ کیسے جادو رک سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح میں گاؤں میں اپنے میں دیکھتا ہوں کہ جس لڑکے کی شادی کی عمر ہے اور شادی نہیں ہوئی تو اس کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ وائی تباہی بکنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اس کی مائیں اور اس کی وہ خالائیں لے کے پھرتی ہیں پیروں کے پاس کہ جناب اس پہ جنات نے وہ کر لیا. جنات ایک پنڈ کا مطلب آوارہ لڑکا اس پہ کیوں آئے گا؟ اس کو کیا دلچسپی ہے؟ تو پھر یہ ساری باتیں جو ہے یہ وہم ہے کہ یہ لوگوں کو وہم ہے، ڈرانے یہ کے مت لیے ہیں، ہے، خوشبو کہانیاں نہ ہیں. لگاؤ، درخت کے نیچے سے نہ گزرو. نہیں یہ داستانیں ہیں، یہ داستانیں ہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایک مخلوق ہے، حضرت علی کا قول ہم پروگرام سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ تم نہیں جانتے کہ کتنی مخلوقات ہیں، کتنی کائناتیں اور ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ مخلوقات آتی بھی ہیں، جاتی بھی ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ آپ کو کبھی احساس ہوا ہوگا کہ آپ کے ساتھ کوئی چل رہا ہے، آپ کو کبھی کوئی آواز آئی ہوگی کہ کسی نے آپ کا نام پکارا ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں جو آپ کے قریب آنا چاہتی ہیں، جو آپ سے محبت کرنا چاہتی ہیں، جن آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. دیکھیں ہماری کرنسی وہاں نہیں چلتی جہاں بھی وہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن جن اور شیاطین میں تو فرق ہے نا. شیاطین میں فرق ہے. شیاطین تو بہکاوے میں لاتا ہے نا، آپ کے اندر نہیں اترتا. شیاطین تو ڈراتے بھی ہیں، ڈراتے ہیں، بہکاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان کا جنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جنات میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، لیکن وہ تو اپنی مخلوق کو خراب کریں گے نا، ہمیں کیوں خراب کریں گے آ کے؟ لیکن اپنی ہو سکتے موجودگی کا احساس دلانا چاہتے ہو. کہتے ہیں کچھ شرارتی جنات بھی ہوتے ہیں. شرارتی ہوتے ہیں، جی ہاں، جی ہاں ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، گھر کی چیز بھی کوئی توڑ دیتے ہیں، گھر کی چیز غائب کر دیتے ہیں، وہ پھر بعد میں لا کے رکھ دیتے ہیں. یہ رکھ دیتے ہیں. اچھا، جس طرح میرے ہر جاننے والے کی نانا کے پاس ایک جن بچہ پڑھنے آتا تھا، ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ ایک سنی ہوگی آپ نے کہانی. ہر جگہ یہ ہوتی ہے کہ ایک جن پڑھنے آتا تھا نانا جی سے، قرآن پڑھنے آتا تھا، اور اس کے بعد ایک دن وہ پتہ نانا جی کو اس طرح چلا کہ اس کو کہا کہ چراغ بجھا دو، تو اس نے وہیں سے ہاتھ لمبا کر کے چراغ بجھا دیا. یہ کہانی بہت ٹھیک ہے، یہ کہانی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. مطلب جنات ہیں، آپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ پھرتے ہیں، آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں، آپ آنے نہیں دیتے ان کو. مطلب میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ پہ جادو ہوا ہے، وہ 99% بات غلط ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، 1% ہو سکتا ہے. کسی کے اندر جن اتر آیا ہے، کسی کے اندر جنات نے کوئی اثرات چھوڑے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے. وہ جنات آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، آپ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے. جس طرح میں جانتا ہوں اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جو یہاں پہ پاکستان برصغیر میں جو جنات ہیں، مسلمان جنات ہیں، ان کے بادشاہ کا نام جو ہے، ان کا نام مہدی حسن ہے. جنات کا بادشاہ بھی ہے؟ جی ہاں، بادشاہ بھی ہے، ان کا بھی ایک سسٹم ہے. جمہوریت نہیں ہے وہاں، بادشاہی نظام ہے. یہ کیسے آپ کو معلوم ہے؟ یہ مجھے معلوم ہے، مجھے بتایا گیا.
ٹھیک ہے، میں بھی ان لوگوں کے ساتھ رہا. تو ان کا نام مہدی حسن ہے اور وہ سراب گوٹ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ آپ آزما کے دیکھ لیجئے، کہیں پہ اگر آپ کو کہتا ہے بندہ کہ یہاں پہ جن ہے، میرے گھر میں جن ہے، ایک ڈیفینس میں گھر ہے وہاں پہ ہے، اور ہیں جنات رہتے ہیں وہاں پہ، تو آپ ان کو کہیں کہ جناب ہم مہدی حسن صاحب سے آپ کی شکایت کریں گے، ہم مہدی حسن صاحب کے ماننے والے ہیں، اور آپ چلے جائیں یہاں سے. وہ چلے جائیں گے. یعنی یہ آپ کو ایک جن نے ہی بتایا کہ ہمارے جی مجھے سردار جن نے کا نام بتایا، یہ ہے؟ جی مجھے ایک جن نے بتایا کہ ہمارے جو موجودہ بادشاہ ہیں ان کا نام مہدی حسن ہے، اور کبھی ایسا مسئلہ ہو کہ کہیں ہمارے جو شریر ساتھی آپ کو تنگ کریں، کسی گھر میں ہیں یا کسی میں، یا کپڑوں کو آگ لگا دیں، کچھ فلاں کر دیں، کچھ فلاں کر دیں، تو آپ ان کو کہیں کہ ہم آپ کی شکایت مہدی حسن سے آپ سے کریں گے. ان کا نام جناب مہدی حسن ہے، اور وہ مسلمان ہیں، اور انہوں نے واقعہ کربلا بھی دیکھا ہوا ہے، انہوں نے اور واقعات بھی دیکھے ہوئے ہیں. یعنی کئی سو سال کئی عمر ہے. سو سال، کئی سو سال. اچھا، جو آپ کے پاس جنات تھے ان کی کیا عمر تھی؟ اس کی عمر ہوگی میرا خیال 34-35 سال اس وقت، اور میں بھی اتنا ہی ہم عمر تھا. کیا ورنہ تو ہاں جی، ہمارے موسٹلی سننے میں آتا ہے نا کہ جنات کی عمر کئی 100 سال ہے. ہاں، لیکن وہ ہو سکتا ہے 500 سال کا ہو، لیکن میرے ساتھ انسان کی شکل میں جب آتا ہے تو 34 سال میں تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اور وہ میرے کام بھی کرتا تھا چھوٹے موٹے، جیسے؟ جیسے کہ مطلب یار چائے کا کچھ کرو، ہو جاتا تھا. میں لکھتا تھا، ان دنوں ایک کتاب لکھ رہا تھا، تو میں بہت سی یار یہ گلاس اٹھا کے وہاں رکھ دینا، تو بیٹھا رہتا تھا میرے پاس اور پھر چلا جاتا تھا. اچھا، جنات کی آپ کے ساتھ دوستی بھی رہی ہے، آپ کی جنات کے ساتھ ملاقات بھی رہی ہے، کوئی ایسا راز جو جنات کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جو ابھی دنیا کو شاید ہی پتہ ہو؟ ایک راز تو یہ ہے کہ وہ کسی کے اندر نہیں آتے ہی، میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے دوست بنیں، آپ ان سے پیار کریں، آپ کے ساتھ ہیں وہ. اچھا سر، ابھی آپ نے کہا کہ جنات ایسے حاضر نہیں ہوتے، بلیک میجک ایسے ہوتا نہیں، تو پھر کیسے ہوتا ہے؟ مطلب ایک بلی کے ذریعے عمل کیا جاتا ہے کہ بلی کو ایک دیگچے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اور اس دیگچے کے نیچے آگ جلا دی جاتی ہے. اس آگ میں وہ بلی تڑپتی ہے، چیختی ہے، اور اس کے بعد ایک وہ الٹی کرتی ہے، کیا کرتی ہے، وامٹ کرتی ہے. وہ وامٹ لے کے اس کا وہ کھلایا جاتا ہے، تو ایک جادو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ اب معدوم ہوتی چلی جا رہی ہیں چیزیں، یہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. بالکل تو باقی جو کالا جادو ہے وہ تھا کسی زمانے اچھا، میں. اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کالا جادو کے؟ کالا جادو آپ کے نروس سسٹم پہ حملہ کرتا ہے. سب سے پہلے آپ کا اسپائنل کارڈ توڑ کے رکھ دیتا ہے، آپ کا نروس سسٹم توڑ کے رکھ دیتا ہے، آپ کے فیصلے غلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے دماغ پہ حملہ کرتا ہے، آپ کی زبان پہ حملہ کرتا ہے، آپ سوچ آپ کی منفی ہو جاتی ہے، آپ بولتے منفی ہیں، آپ سوچتے منفی ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ زندگی سے کٹتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے رشتے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں. رشتے کی ابھی آپ نے بات کی، تو لوگ تو کہتے ہیں کہ جنات سے شادی بھی ہو سکتی ہے، ان سے کئی رشتے بن سکتے ہیں. وہ جو مجھے تائیوان میں ملی، تھائی لینڈ میں ملی اور مری میں ملی، اگر ہو سکتا ہوتا تو میں ضرور اس سے کر لیتا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، کالا جادو کا ایک میں اور آپ کو چیز بتاؤں. یہاں پہ ایک علاقہ ہے اقبال ٹاؤن میں، یہاں بھی ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کالا جادو کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا ایک پلازا بنایا، بہت بڑا سیٹ اپ تھا. تو شادی ان کی ہوئی بھی تھی، بچے بھی تھے. تو ان کو ایک پارٹی میں ایک لڑکی ملی، اور اس پارٹی میں لڑکی ملی، وہ قریب آ گئے اور انہوں نے شادی کر لی. وہ لڑکی نے یہ سوچا کہ اگر میرا میاں میرے ساتھ شادی کر سکتا ہے تو کسی تیسری کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. بہت دولت مند آدمی تھا. وہ اس پیر صاحب کے پاس چلی گئی جو اقبال ٹاؤن میں ہے، مون مارکیٹ کے اندر موجود ہیں. وہ میں نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے میاں کہ کسی کے پاس نہیں جائیں گے، میں کر دوں گا، اتنے پیسے دے دیں. انہوں نے وہ پیسے دے دیے، انہوں نے وہ علاج کر دیا. اب ہوا یہ کہ انہوں نے وہ جو جادو کیا وہ یہ تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہ آئے. لڑکی کس کی زندگی میں نہیں آتی جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. انہوں نے اس کا پیسہ باندھ دیا. وہ ایک پلازے کا مالک ہونے کے باوجود کروڑوں اور اربوں کا وہ کیا کہتے ہیں وہ مقروض ہو گیا شخص. اور اس کے بعد اس پہ کوئی چیک ڈس آنر کے پرچے ہو گئے. اس کو یہاں سے شہر سے بھاگنا پڑا، پھر ملک سے بھاگنا پڑا، اور دونوں بیویوں کو طلاق دینی پڑی. دو بیویاں پہلے سے ہی تھیں؟ جی، یہ دوسری تو وہ تھی نا جو مطلب جس نے یہ کروایا تھا کہ میرا میاں صرف میرا ہو کے رہے. تو انہوں نے اس کا رزق ہی باندھ دیا، ان کا پیسہ ہی باندھ دیا، کیونکہ وہ اناڑی تھے، وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ جادو کیسے کرنا ہے، کہ کیسے میں روکوں. تو یہ اس لیے
یہ اب یہ اتھینٹک نہیں رہا. اگر کوئی شخص جاتا بھی ہے, کوئی عورت جاتی بھی ہے جی میں فلاں پہ جادو کروا دوں گی, تو الٹا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ شیطانی کتابیں ہیں, شیطانی وظیفے ہیں, لوگ تو اب بہت نارمل اس پہ بات کرنے لگے نا کہ شیطانی کتاب ہے, اس کو پڑھو یا اس آیت کو نعوذ باللہ الٹا پڑھو تو اثر ہو جاتا ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ اثر ہو جاتا ہے, اور بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. حتیٰ کہ جنگ اخبار کے ایڈیٹر تھے رئیس امروہی صاحب, بہت بڑے شاعر تھے, انہوں نے بھی اس پہ کتابیں لکھی ہیں کہ آپ یہ تسخیر کر سکتے ہیں, آپ یہ تسخیر کر سکتے ہیں. حالانکہ وہ خود دنیا دار آدمی تھے اور وہ لوگوں کو اس پہ لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے وہ چل رہا تھا, یہ ایک نظام ہے. ابھی بھی آپ چلے جائیں لنڈا بازار کے پاس ایک کتابوں کی ایک مارکیٹ ہے چھوٹی سی, تو اس میں آپ کو 90% کتابیں جو عملیات پہ ملیں گی, کیونکہ ایک دم سے ہر بندہ امیر ہونا چاہتا ہے, ایک دم سے خوبصورت ہونا چاہتا ہے, ایک دم سے دولت حاصل کرنا چاہتا ہے, عورت حاصل کرنا چاہتا ہے, تو وہ یہ بیچ رہے ہیں. کوئی اس میں بہت زیادہ صداقت نہیں ہے چیزوں کی. میں پھر اپنی بات کو یہی دہراتا ہوں کہ جنات ہیں, ان کا وجود ہے, قرآن ثابت کرتا ہے, اور وہ آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, آپ کے خلاف نہیں ہے, آپ سے وہ ناراض نہیں ہے. جو کالا علم ہے وہ اب کوئی نہیں کر سکتا. جنات دوستی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی ناراضگی کی ابھی بات کی, کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر جنات ناراض ہو جائیں تو بڑا سخت نقصان بھی پہنچاتے ہیں. اچھا یہ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ فلاں گھر میں آ گیا تو وہاں آگ لگ گئی اور اس میں یہ ہو گیا, ایسا واقعات ہوئے ہیں. مطلب ابھی ڈیفینس میں بتا رہا ہوں کہ ایک گھر ہے جو بک ہی نہیں رہا کئی سالوں سے, اس کے اندر ہیں جنات, لیکن اس کی وجہ کیا ہے, وہ آپ سے کیوں ناراض ہوئے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو آپ نے کیا ہوگا نا. کچھ لوگ مطلب یہ بھی کہتے ہیں کہ جنات اس بات پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں, گھر ہمارا تھا, اس پہ انسان آ کے کیوں بس کے. ہو سکتا ہے ان کی جگہ ہو, لیکن ویسے ان کی جگہ مخصوص ہیں, وہ ذرا ویرانوں میں ہے, قدرے ویرانوں میں, لیکن اب تو ویرانوں میں بھی آبادیاں بنتی چلی جا رہی ہیں, تو ہو سکتا ہے ایسا ہو. جنات دشمن نہیں ہو سکتے, یہ کہہ کے نا آپ نے بہت سارے لوگوں کا تھوڑا سا ڈر بھی کم کر دیا ہے. کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ڈیول, شیطان نے خدا کے ہم سے ملاقات کی, یہ صرف باتیں ہیں, لوگوں کو بہکانے کی کوشش ہے, کہ کیا معاملہ ہے؟ سر ہمارے دوست تھے اے نیئر سنگر, بڑے معروف سنگر تھے, تو وہ اپنے بیٹے کو کینیڈا چھوڑ آئے. کینیڈا میں ایک گروپ بنا ہوا تھا جو ڈیول کی عبادت کرتا تھا, شیطان کی پرستش کرتا تھا. وہ لڑکا اس میں شامل ہو گیا, وہ شیطان کی پرستش کرتا رہا. اس کے بعد اس کا وہ دماغی توازن الٹتا رہا اور وہ بہت بیمار ہو گیا, واپس آ گیا پاکستان. اور اے نیئر اس کو لے کر مختلف ڈاکٹرز کے پاس گیا, کسی کو اس کی تشخیص نہیں تھی, پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ جو ان کے اپنے وہ کرسچن تھے, تو کرسچن فادرز کے پاس لے کے گیا, انہوں نے انجیل کی آیتوں سے علاج کیا, لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا. پھر وہ مسلم پیروں کے پاس گیا, تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور بالآخر اس لڑکے کی 22 سال 23 سال کی عمر میں ڈیتھ ہو گئی. بالکل, یہ کہا جاتا ہے نا کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ اپنے سیکریٹس ریویل نہیں کرنا چاہتا. اگر اس کی ایک دفعہ سوسائٹی کا ممبر بن جاؤ تو وہ تو پھر آپ اس سے نہیں, آپ اس کو چھوڑ نہیں چھوڑ سکتے. نہیں چھوڑ سکتے. اچھا, یہ آپ نے بھی بات کی کہ وہ جو سنگر تھے ان کا بیٹا, بہت سارے جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, پولیٹیشینس ہوتے ہیں یا امیر لوگ, ان کو تو خود بھی آفر کی جاتی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے ممبر بن جاؤ. جی ممبر بن جاؤ. جس طرح ہمارے یہاں فری میسن تھا, جس کو آج بھی جادوگر کہتے ہیں, جہاں وزیر اعلیٰ آفس ہے, تو وہاں پہ سنا ہے کہ کچھ ایسے عملیات ہوتے تھے جو لوگ کرتے تھے, اور اس میں اس وقت یہودی بھی یہاں تھے جو اب یہاں سے چلے گئے ہیں, سیکرٹ سوسائٹی. تو یہ ہاں جی, تو یہ ہوتا ہے. اور شیطان رحمان سے زیادہ نزدیک آ جاتا ہے جلدی. آپ رحمان کی عبادت کرتے ہیں, جی گناہ میں لذت ہے, آپ رحمان کی عبادت کرتے ہیں نا, تو رحمانیت جو ہے وہ آپ کے علاج جو ہے, آپ کی دعا جو ہے وہ دھیرے دھیرے قبول ہوتی ہے. اور دوسرا اس کو پتہ ہے کہ کس کی کیا دعا قبول کرنی ہے. میں اگر دعا یہ کرتا رہوں کہ میں یہ وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے, تو وہ نہیں ہوگی قبول نا, مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, جب آپ شیطان سے مانگتے ہیں تو شیطان تو کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس, میں تمہیں دیتا ہوں, وہ دیتا ہے, لیکن وہ پھر ایک سیٹ لگتا ہے. جس طرح آپ ڈراموں میں ایک سیٹ لگاتے ہیں, وہ ٹوٹتا ہے پھر بہت بری طرح, پھر وہ تباہی لے کے آتا ہے. وہ انسان بھی ختم ہو جاتا ہے, اس کا خاندان بھی ختم ہو جاتا ہے, اور اس کا مطلب وہ جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو شیطان کی ورشپ میں وہ جو آپ کے فرینڈ تھے, انہوں نے بتایا کہ کیا کیا ایکٹیویٹیز میں, کن کن پریکٹسز میں انوالو تھے ان کے بیٹے؟ نہیں, وہ کوئی اس پہ خاص بات نہیں ہو سکی. وہ بہرحال یہ تھا کہ وہ ایک گروپ تھا جو شیطان کی پوجا کرتے تھے اور شیطان سے مانگتے تھے, اور وہ اس سے نکلنا چاہا تو اس پہ کوئی عمل ہوا, جس کی وجہ سے وہ مطلب یہ نقصان میں آ گیا. آج کے پوڈ کاسٹ میں رضا ممتاز نے ہمیں بھوت پریت, جنات اور پریوں کی وہ کہانیاں سنائی جو شاید ہی آپ نے کبھی سنی ہو. بہت جلد ہارر پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.